यकीनन हर औरत चाहती है कि उसको एक मर्तबा, एक मुकाम और इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए। लेकिन अफ़सोस ये है कि कई औरतें अपनी ही चंद आदतों की वजह से ना अपनी इज़्ज़त खो देती हैं, जो मायके में भी होनी चाहिए और ससुराल में भी होनी चाहिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी 10 बड़ी गलतियाँ जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर यही हरकतें, यही आदतें हमारी इज़्ज़त को दोनों घरों में कम कर देती हैं। और अगर आपने आज की मेरी वीडियो पूरे ध्यान से देखी और सारे पॉइंट्स आपने गौर से सुने ना, तो यकीन माने आपका किरदार भी निखरेगा और आपका मकाम भी बढ़ेगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इसके साथ साथ आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, इतने प्यारे आप लोग कमेंट कर रहे होते हैं। आप सबकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अच्छा, वो 10 पॉइंट आपके साथ शेयर करने से पहले आपको बताती चलूं कि मौसम बहुत ही खूबसूरत हुआ है और इसके साथ-साथ कुछ परेशानियां भी हैं। जैसे सब लोग न्यूज़ में आप लोग देख ही रहे होंगे कि सैलाब की बहुत बुरी सूरत हाल है। बस अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे और अल्लाह ताला करे कि सब हालात बस बेहतर हो जाएं और अल्लाह ताला रहमतों की बारिशें नाजिल फरमाए। इस दुआ के साथ व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे ना मज़ेदार से आलू के पराठे जो है वो मैं बनाने लगी थी, तो चलें साथ साथ बनाते हैं और आपके साथ शेयर करती हूँ मैं वो 10 बातें जिनको जानना यकीनन हर औरत के लिए ज़रूरी है, जो ये चाहती है कि उसकी मायके में भी इज्जत रहे और ससुराल में भी इज्जत रहे। सबसे पहली हरकत जो आपने छोड़नी है ना, वो ये है कि आपने खुद को मजलूम बनाकर पेश नहीं करना, चाहे वो आपका ससुराल हो, चाहे वो आपका मायका हो। कुछ औरतें ना हर वक्त अपने हालात पे रोती रहती हैं और हर वक्त यही कहती रहती हैं, मैं तो हूं ही बदकिस्मत, मेरा शौहर मुझे समझता ही नहीं है, मेरी सास मुझे बहुत जुल्म करती है, इस तरह की बातें। देखिए, ये रवैया जो होता है ना, ये आपको मायके में हमदर्दी के बजाय ना बेजारी पैदा कर देता है। आपके अपने वालिदैन, आपके अपने बहन भाई जो है ना, वो उकता जाते हैं कि इसके तो रोने नहीं खत्म होते, जब देखो ये बुराइयां करती रहती है, जब देखो ये रोना धोना ही करती रहती है। और इससे ना आपके ससुराल में भी इज्जत कम हो जाती है। हकीकत ये है कि हर घर में मसले होते हैं, लेकिन मजबूत औरत वो होती है जो हल ढूंढती है और अपनी इज्जत को भी ना बरकरार रखती है। तो हर वक्त आपने रोना धोना नहीं करना, खुद को मजलूम कभी भी साबित नहीं करना, क्योंकि ये आदत जो है ना मजलूम बनने की, ये आपकी इज्जत में कमी का बाइस बनती है। दूसरी हरकत जो आपने नहीं करनी ना, जो अक्सर ख़वातीन को आदत होती है कि अपने माँ बाप की, बहन भाइयों की बातें शौहर से करना, बुराइयां करना, और शौहर और ससुराल की बुराइयां जा जा के ना अपनी माँ से करना, अपने बहन भाइयों से करना, कभी सहेलियों के सामने करना। तो ऐसा करने से ना यकीन करें आपका और आपके शौहर के दरमियान बिल्कुल एतमाद नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ ना आपके शौहर आपकी इज्जत करेंगे, ना ही उनके घर वाले करेंगे, और ना ही आपके घर वाले आपकी इज्जत करेंगे। ये सब लोग आपको सिर्फ यही समझेंगे, इसको तो ना बस बुराइयां करने की आदत है। जो औरत इज्जत चाहती है ना, तो उसका काम यही है कि वो दूसरों को भी इज्जत दे, चाहे वो उसके शौहर के रिश्तेदार हों या उसके अपने रिश्तेदार हों। जब आप दूसरों को इज्जत देंगे ना, तो तभी आपकी इज्जत बरकरार रहेगी। तीसरी आदत ये कि हिकमत के बजाय ना जिद पर चलना। अक्सर खवातीन को ये आदत होती है कि बस जो मैंने कह दिया ना, बस कह दिया, यही होना चाहिए, जो मेरे मुंह से बात निकल गई है ना, मुझे नहीं पता, किसी सूरत भी बस को पूरा करें। देखिए, जिद्दी औरत जो होती है ना, वो हर जगह अपनी बात मनवाने पर इसरार करती है और इसका नतीजा ये निकलता है कि आपके ससुराल वाले जो होते हैं ना, वो आपसे ना खुश हो जाते हैं, और मायके वाले जो है ना, वो भी ये कहते हैं कि इसको तो जिद्दें लगाने की आदत पड़ी हुई है। अक्लमंद औरत वही होती है जो ये जानती है कि कहाँ बात मनवानी है और कहाँ खामोशी अख्तियार करनी है। जब आप जिद छोड़ देते हैं ना, आप बात को समझ रहे होते हैं कि अच्छा इस मामले में इस तरह से चलना है, हिकमत जो है, आप हिकमत से काम लेते हैं, अपनी समझदारी से काम लेते हैं कि ठीक है, अगर मेरी ये जिद है, अगर नहीं भी पूरी हो रही तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे मैं गलत हूँ। जब आप इस तरह की सोच आपकी होती है ना, तो यकीनन ये आपके लिए इज्जत का बाइस बनती है। चौथी हरकत जो आपने नहीं करनी, वो ये है कि आपने कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना, आपने अपनी जिम्मेदारियों को बोझ नहीं समझना। देखिए, कुछ खवातीन होती हैं ना, उनको बस यही होता है कि बस मैं अपना आप सेट रखूं और मुझे और कोई काम जो है ना, मेरे से कोई भी एक्सपेक्ट ना करे कि मैं इसका ये काम कर दूंगी। इवन कि वो अपने शौहर के काम करना भी मुनासिब नहीं समझ रही होती। तो जो औरतें इस मेंटेलिटी की होती है ना, यकीन करें उनकी कहीं इज्जत नहीं होती। ससुराल वाले भी समझते हैं कि ये तो है ही नहीं कमी, और मायके वाले भी ये समझ रहे होते हैं कि हमारी बेटी को तो कुछ आता ही नहीं है। तो ये बात याद रखें कि औरत की जो असल शान है ना, असल इज्जत जो है, वो उसकी जिम्मेदारी निभाने की ताकत है। इज्जत हमेशा उसी औरत को मिलती है जो जिम्मेदारियों को निभाना जानती हो। पांचवी हरकत जो आपने नहीं करनी, वो ये है कि दूसरों के आगे ना अपने शौहर को नीचा दिखाना।
یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جو عورت کبھی سہیلیوں کے سامنے کبھی رشتہ داروں کے سامنے شوہر کا مذاق اڑاتی ہے. دیکھیں شوہر کی عزت آپ کی عزت ہے. اگر آپ اپنے شوہر کو دوسروں کے سامنے چھوٹا دکھائیں گے نا تو دراصل خود اپنی عزت گرا رہی ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ جو عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کے رکھتی ہے نا تو اس کی ملکہ کہلاتی ہے، اور جو اپنے شوہر کو نوکر بنا کے رکھتی ہے نا وہ نوکرانی ہی کہلاتی ہے. اسی لیے اپنے شوہر کو کبھی بھی نیچا نہ دکھائیں، کبھی بھی ان کی بے عزتی نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کی عزت کو بھی نہیں رہنے دے گا. چھٹی حرکت جو ہم نے نہیں کرنی نا وہ یہ ہے کہ بہت سی عورتیں جو ہوتی ہیں نا ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے سیدھا فون اٹھا کر مائکے میں شکایتیں لگانے لگ جاتی ہیں. دیکھیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہونا تو ظاہر ہے بڑوں کو انوالو کرنا پڑتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے اگر چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں نا تو ان کو اگنور کر دیا جائے یا ان کا حل خود تلاش کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر فون کر کے لوگوں کو بتائیں. تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان چھوٹے سے مسائل کو نا اپنے گھر میں ہی حل کریں. اس سے آپ کی عزت بھی خراب نہیں ہوتی اور مسئلہ بھی مزید نہیں بگڑتا. ساتویں غلطی جو آپ نے نہیں کرنی نا وہ یہ ہے کہ اکثر چھوٹے جھگڑوں میں نا عورت غصے میں زبان درازی کر بیٹھتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا جو منہ سے نکل رہا ہوتا ہے نا بس ہم بولتے چلے جاتے ہیں، بس بولتے چلے جاتے ہیں. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو اگلے کو واقعی تکلیف پہنچائے. حالانکہ بعد میں جب ہم سوچتے ہیں خود میں افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ کیوں میں نے یہ لفظ بول دیا، میں نے یہ کیوں جملے بول دیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے وہ جملے نہیں بولنا چاہ رہے ہوتے، لیکن بس غصے میں بس ایک کڑواہٹ آئی ہوتی ہے دل میں اور ہم بولتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں ایک تلخ جملہ جو ہوتا ہے نا یہ سالوں کے رشتوں کو برباد کر دیتا ہے. نہ سسرال والے آپ کو معاف کرتے ہیں اور پھر نہ مائکے والے آپ کی عزت کرتے ہیں. اگر آپ کا آپ کی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے نا تو یہ آپ کی عزت میں کمی لے کے آتا ہے. اور یاد رکھیں کہ جو نرم زبان ہوتی ہے نا، نرم گفتگو ہوتی ہے، ایسی عورت ہر انسان کو پسند ہوتی ہے اور ایسی عورت کی عزت بھی برقرار رہتی ہے. 8ویں غلطی جو آپ نے بھول کر بھی نہیں کرنی نا وہ یہ ہے کہ شوہر یا سسرال والوں کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں یا بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں نا وہ اپنے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. اکثر خواتین کو یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے چھوٹے بڑے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں نا وہ باہر بتا دیتی ہیں، اور یہ آپ سب سے بڑی آپ کی غلطی ہوتی ہے. یہ آپ کی عزت میں بہت کمی کر دیتا ہے. آپ کا گھر کی باتیں باہر کرنا، گھر کے راز دوسروں کو بتانا کہ ہمارے گھر میں تو یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، ایسی باتیں کر کے نا آپ اپنی عزت کا جنازہ خود ہی نکال دیتی ہیں. کیونکہ کل کو جب وہی باتیں گھوم پھر کے آپ کے گھر والوں تک پہنچتی ہیں نا تو ظاہر ہے پھر آپ کی عزت میں کمی ہی آئے گی. راز افشاں کرنا نہ سسرال میں عزت دیتا ہے اور نہ ہی مائکے میں. ایک با عزت عورت وہی ہوتی ہے جو گھر کی بات گھر تک ہی رکھتی ہے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی بات ہو، چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑی سے بڑی بات ہو، آپ نے اپنے گھر کی بات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، چاہے وہ آپ کی کوئی قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو. اپنے راز، اپنے گھر کے راز، اپنے گھر کے مسئلے آپ نے اپنے تک ہی رکھنے ہیں. اگلی حرکت یہ ہے جو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی، بھول کر بھی نہیں کرنی، وہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کا موازنہ، اپنے شوہر اپنے سسرال والوں کا موازنہ اپنے مائکے سے کرنا، یا یہ کہنا کہ میرے بھائی تو اتنے جو ہیں قابل ہیں اور آپ کو تو کوئی عقل ہی نہیں ہے، کوئی شعور ہی نہیں ہے، یا میرے باپ کا گھر تو اتنا شاندار ہے اور آپ کے گھر ایسا ہے، یا میری بہنیں تو ایسی ہیں اور آپ کی بہنیں ایسی ہیں، میری بہنیں تو بہت اچھی ہیں اور آپ کی بہنوں کو تو سازشوں سے ہی فرصت نہیں ہے، مکاریوں سے ہی فرصت نہیں ہے، یا میری امی تو ایسی ہیں اور آپ کی امی ایسی ہیں. آپس میں کمپیریزن کرنا اور ایک دوسرے کو نیچا محسوس کروانا یہ بھی آپ کی اپنی عزت میں کمی لے کے آتا ہے. خواتین کو یہ عادت ہوتی ہے وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں اور اپنے شوہروں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میرے بھائی تو اپنی بیوی کو یہ سب کچھ لا کے دیتے ہیں، آپ کیوں نہیں ایسا کرتے، وہ تو ہر ویکنڈ پہ باہر کھانا کھانے جاتے ہیں، آپ تو مجھے کبھی بھی نہیں لے کے گئے. دیکھیں اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ آپ کے شوہر کو ایک احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور ظاہر ہے پھر آپ کے رشتے میں تلخی بھی آئے گی اور آپ کی عزت میں بھی کمی واقع ہوگی. ہر گھر کی نا اپنی ہر ایک حقیقت ہوتی ہے. کبھی بھی آپ موازنہ اپنے گھر والوں کا اپنے سسرال والوں سے کبھی مت کریں. دیکھیں ہر گھر کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے اور جو موازنہ کرنا ہوتا ہے نا یہ ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں بڑھاتا ہے اور آپ کی عزت بھی گراتا ہے. تو کبھی بھی موازنہ نہ کریں، جس حال میں یہاں پہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. 10ویں نمبر پہ جو حرکت ہے نا جو آپ نے نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ دوسروں کے رشتوں کو آپ نے خراب نہیں کرنا. خواہ اگر آپ 4 دیورانیاں جٹھانیاں گھر میں رہتی ہیں تو آپ کا ان میں سے جو بھی نمبر ہے آپ دوسروں کی برائی دوسروں کے ساتھ مت کریں. اپنی نند کو اپنے دیور کے خلاف، یا دیور کو نندوں کے خلاف، یا دیورانی کو نندوں کے خلاف، یا ساس کو کسی بھی رشتے کو آپ لے سکتی ہیں. کبھی بھی کسی کو کسی کے خلاف مت ورگلائیں. بعض عورتیں جو ہوتی ہیں نا نادانستہ طور پہ، یعنی کہ وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہی ہوتی، کبھی جان بوجھ کے بھی کر رہی ہوتی ہیں، کبھی انجانے میں بھی کر رہی ہوتی ہیں. بھابھی ہو، نند ہو یا دیور ہو، ہر کسی کے بیچ میں غلط فہمیاں ڈلوا دیتی ہیں.
لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، وقتی طور پر تو جو ہے نا شاید آپ کو خوشی مل جائے گی کہ بہت اچھا ہوا، میں نے اس کو بدنام کر دیا، یا میں نے اس کو جو ہے نا صحیح اس کی بےزتی کروائی ہے، میں نے اسے صحیح اپنا بدلہ لے لیا ہے. لیکن ان دا اینڈ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جس نے یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے نا، یہ ضلالت اسی کے حصے میں آتی ہے، عزت اسی کی کم ہوتی ہے. تو ایک عورت کی عزت تب بچتی ہے نا جب وہ عورت صلح کروانے والی ہو، فساد ڈالنے والی نہیں. اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے، ان رشتوں میں سے کسی نے بھی آپ کا دل دکھایا ہے یا آپ کو مس یوز کیا ہے نا، تو آپ اس کو کسی اور طریقے سے ڈیل کریں، بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کے بیچ میں غلط فہمیاں ڈلوا کے ایک دوسرے کے ساتھ فساد کروا دیں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کی اپنی عزت میں ہی کمی لے کے آتے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عزت جو ہے نا یہ مانگنے سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بنتی ہے. اگر ہم ان غلطیوں سے بچ جائیں گے نا تو نہ صرف گھر میں سکون ہوگا بلکہ آپ کی عزت دونوں گھروں میں رہے گی. اور عزت کا جو تعلق ہوتا ہے نا صرف اس بات سے نہیں ہوتا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے رویوں سے اپنے مقام کو کیسے قائم رکھتی ہیں. چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچ کر نا ہم بڑی بڑی رسوائیوں سے بچ سکتے ہیں. یہی تھے وہ 10 پوائنٹ. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے، آپ کے لیے مددگار رہیں گے، آپ کی زندگیوں میں تبدیلی لے کے آئیں گے، آپ کی عزت میں اضافہ کریں گے. آج کے ولاگ میں اتنا ہی. ملوں گی انشاءاللہ کل کے ولاگ میں آپ سے. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ورنہ فوراً سے سبسکرائب کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.